محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عمران القادری اشرفی جامعی، ریسرچ اسکالر آف جامعہ اشرف۔ آپ دیکھ رہے ہیں اظہار چینل کا دینی مسائل کے متعلق پروگرام۔ آج ہے ہمارے ساتھ ہندوستان کی مشہور و معروف دینی درسگاہ کے شیخ الحدیث حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شہاب الدین اشرفی جامعی۔ آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں چند مسائل کے بارے میں۔ جی مفتی صاحب قبلہ، کیا مریدہ عورتیں اپنے پیر کا ہاتھ یا قدم چوم سکتی ہیں یا نہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اگر مریدہ اور پیر دونوں جوان ہیں تو دست بوسی اور قدم بوسی کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ دست بوسی اور قدم بوسی کرنے میں شہوت کے پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ اگر مریدہ نابالغہ غیر مشتہات ہے، یعنی جس کو دیکھنے اور چھونے سے شہوت پیدا نہیں ہوتی ہے، تو دست بوسی اور قدم بوسی شرعاً جائز ہے۔ اگر مریدہ اور پیر دونوں ضعیف العمر ہیں، ان کی عمر اس حد تک پہنچ گئی ہے جہاں شہوت کے پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی دست بوسی اور قدم بوسی شرعاً جائز ہے۔ دست بوسی اور قدم بوسی کی شرعاً اجازت حاصل ہے۔ اگر مریدہ اور پیر میں سے ایک جوان اور دوسرا ضعیف العمر ہے تو دست بوسی اور قدم بوسی کے جائز ہونے کے متعلق دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے بنا پر جبکہ شہوت بیدار ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں جائز ہے، اور دوسری روایت کے بنا پر جائز نہیں ہے، اور اسی میں احتیاط ہے، خصوصاً دور حاضر میں۔ لہذا مریدہ کو چاہیے کہ اپنے پیر کی دست بوسی اور قدم بوسی نہ کرے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ جی مفتی صاحب قبلہ، زید کا نکاح ہندا سے ہوا۔ ہندا کے نکاح کا سارا انتظام ہندا کے والد نے کیا تھا اور نکاح خواہ کو بلوایا تھا۔ جب ہندا زید کے گھر آئی تو ایک ہفتے کے بعد پاگلوں کی طرح حرکت کرنے لگی، بلا وجہ روتی اور ہنستی ہے۔ زید کے گھر والے ہندا کو اس کے میکہ واپس بھیجنے پر اصرار کرتے ہیں۔ ہندا کے والد کا کہنا ہے کہ ہندا کی ذہنی حالت 3 مہینہ قبل خراب تھی، علاج کے بعد درست ہو گئی تھی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نکاح کے وقت بھی ہندا کی ذہنی حالت درست نہیں تھی۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ ہندا کی ذہنی حالت خراب ہونے کے سبب ہندا کو ہمیشہ کے لیے اس کے میکے بھیجنے کا حق حاصل ہے، جبکہ ہندا کے والد کا کہنا ہے کہ میں علاج کرواؤں گا اور ہندا ٹھیک ہو جائے گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ زید کا نکاح ہندا سے ہر صورت میں منعقد ہو گیا ہے، اس لیے کہ اگر ہندا کی دماغی حالت اپنے نکاح کی اجازت دینے کے وقت درست تھی تو نکاح پڑھانے والا زید سے ہندا کا نکاح کرنے کا وکیل ہو گیا۔ اگر ہندا کی دماغی حالت درست نہیں تھی تو ہندا کے والد کی اجازت سے نکاح پڑھانے کے سبب یہ نکاح منعقد ہو گیا۔ نکاح کے بعد ہندا کی دماغی حالت صحیح نہ ہونے کا علم حاصل ہونے کی صورت میں زید کے لیے ہندا کو ہمیشہ کے لیے اس کے میکے واپس بھیجنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ زید کے لیے مناسب تھا کہ نکاح کرنے سے پہلے ہندا کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرتا اور ایک نظر اس کو دیکھ لیتا، لیکن نکاح ہو جانے کے بعد اس کی دماغی حالت درست نہ ہونے کے بنا پر ہندا کو واپس میکہ بھیجنے کا حق زید کو حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ لڑکی کوئی سامان نہیں ہے کہ عیب پر اطلاع پانے کے بعد اس کو واپس کر دیا جائے، واپس میکے بھیج دیا جائے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جنون کے سبب واپس بھیجنے کا اختیار ہے، لیکن اگر جنون پر اطلاع پانے کے بعد اس سے ہم بستری کر لیا، اس کے ساتھ زندگی گزار لیا، تو اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی واپس بھیجنے کا اختیار شوہر کو نہیں رہتا ہے۔ فتاوی تاتار خانیہ میں ہے، خیار العیب فی الخانیہ وہو خیار الفسق بسبب العیب لا یثبت للجواز عندنا وفی الخانیہ ترد بعیب عندنا۔ قال الشافعی فی الخانیہ لا ترد بعیب عندنا
قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی ترد بعیوب خمسہ بالجنون والجذام والبرص والقرن والرتق، یعنی خیار عیب اور فتاوی خانیہ میں ہے کہ یہ عیب کے سبب نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار کا حاصل ہونا ہے، یہ ہمارے نزدیک شوہر کے لیے ثابت نہیں ہے۔ فتاوی خانیہ میں ہے کہ ہمارے نزدیک کسی عیب کے سبب لڑکی کو واپس کرنا درست نہیں ہے، لڑکی واپس نہیں بھیجی جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 5 عیب کی وجہ سے واپس لڑکی کی جا سکتی ہے: پاگل پن، جذام، برص، قرن، رتقہ۔ لہذا جب زید ہندا کے ساتھ کچھ وقت گزار چکا ہے اور دونوں خلوت میں مل چکے ہیں، ہم بستری کر چکے ہیں، تو نہ تو ہمارے نزدیک زید کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہے اور نہ ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ البتہ دماغی حالت کے خراب ہونے کے سبب ہندا کا والد علاج کرا سکتا ہے، ہندا کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے جا سکتی ہے، اور جب ہندا کا دماغ درست ہو جائے گا، اس کی دماغی حالت صحیح ہو جائے گی، تو زید پر واجب یہ ہے کہ دوبارہ اپنے گھر میں لائے اور اس کے ساتھ ازواجی زندگی گزارے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب قبلہ، بعض لوگ عجیب و غریب طرز کا لباس پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں کی شرٹ کی آستین کہنی سے اوپر ہوتی ہے، ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نماز ادا کرنے کے لیے ایسا کپڑا پہننا ضروری ہے جو مسلم معاشرہ میں معیوب نہیں جانا جاتا ہے، اور کپڑا پہننے کے اسی طرز کو اختیار کرنا چاہیے جو شریف لوگوں کے نزدیک ناپسندیدہ نہیں ہے۔ ایسے پینٹ کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے جس کو پہننے کے بعد سنت کے مطابق پیشاب پیخانہ استنجا نہیں کر پاتا ہے۔ اسی طرح کوہنی کے اوپر آستین والی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ صحابہ کرام کی قمیص آستین کی انگلیوں تک دراز ہوتی تھی۔ کوہنی سے اوپر آستین والی شرٹ پہن کر نماز فقہاء کرام کے قول کے مطابق مکروہ ہے۔ رد المحتار میں ہے قید الکراہۃ فی الخلاصۃ والمنیہ بأن یکون رافعا کمیہ الی المرفقین، یعنی خلاصہ اور منیہ میں مکروہ ہونے کو اس صورت کے ساتھ مقید کر دیا کہ نمازی کی آستین کوہنی تک اٹھی ہوئی ہو۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص کے کوہنی سے اوپر والی آستین پہن کر نماز پڑھتے ہیں، فقہاء کرام کے نزدیک یہ نماز مکروہ ہوتی ہے۔ لہذا نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی آستین والی شرٹ پہنے جو کہ کوہنی سے نیچے پہنچے تک پہنچی ہوئی ہو، جس کی آستین کوہنی کے نیچے ہو۔ اسی طریقے پر ایسا کپڑا پہننا جو ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کو پہن کر نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے، یہ خلاف اولا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب قبلہ، زید تہبند اور پاجامہ ٹخنے کے نیچے لٹکا کر نماز پڑھتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تہبند اور پاجامہ تکبر کے طور پر ٹخنا کے نیچے لٹکانا نماز اور نماز سے باہر دونوں حالت میں مکروہ تحریمی ہے، جبکہ تکبر کے طور پر ہو۔ اگر تکبر کے طور پر نہیں ہے تو مکروہ تنزیہی ہے۔ جن صحابہ کرام کا ازار ٹخنا سے نیچے لٹکا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنا ازار ٹخنا کے اوپر کرنے کا حکم دیا۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مررت برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفی ازاری استرخاء فقال یا عبداللہ ارفع ازارک فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت اتحریها بعد فقال بعض القوم الى عین قال الى انصاف الساقین، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور میرا ازار تہبند لٹکا ہوا تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا ازار اپنا تہبند اوپر کرو، میں نے اوپر کیا۔ اس کے بعد میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا، بعض لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہاں تک اوپر کرنے کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا آدھی پنڈلی تک۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ازار المومن الی انصاف ساقہ لا جناح علیہ فیما بینہ و بین الکعبین وما اسفل من ذلک ففی النار، قال ذلک ثلاث مرات ولا ينظر اللہ یوم القیامت من جر ازارہ بطرہ، یعنی مومن کا تہبند اس کی آدھی پنڈلی تک ہوتا ہے اور آدھی پنڈلی سے ٹخنا تک میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو تہبند ٹخنا کے نیچے ہے وہ آگ میں ہے۔ آپ نے اس کو 3 مرتبہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جس نے اپنے تہبند کو تکبر کے طور پر ٹخنا کے نیچے لٹکایا۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب قبلہ، بعض لوگ ننگے سر گھومتے رہتے ہیں، جب نماز کا وقت آتا ہے تو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عام طور پر میں بھی دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ننگے سر آ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جی ننگے سر نماز پڑھنا مباح اور مستحسن بھی ہے اور مکروہ بھی ہے۔ جی سستی اور کاہلی یا گرمی کے سبب بغیر ٹوپی پہنے یا سر پر امامہ لپیٹے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص ٹوپی پہننے کا عادی ہے یا سر پر امامہ باندھنے کا عادی ہے اور وہ تذلل اور خشوع کے طور پر اپنے سر سے ٹوپی یا امامہ اتار کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا مستحسن ہے، لیکن جو لوگ سرے سے ننگے سر گھومتے رہتے ہیں ان کا ننگے سر نماز پڑھنا سستی کے طور پر ہوتا ہے، اور یہ لوگ نماز جیسی اہم عبادت کو ایک طرح سے معمولی سمجھتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، تکرہ الصلاۃ حاصرا راسہ اذا کان یجد الامامہ وقد فعل ذلك تکاسلا او تہاونا بالصلاۃ ولا باس به اذا فعله تذللا وخشوعا بل هو حسن قضا فی الذخیرہ۔ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے جبکہ وہ امامہ پاتا ہے اور اس نے ایسا سستی کے سبب کیا یا نماز کو ہلکا جان کر کیا۔ ننگے سر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ ایسا کرنا عاجزی اور خشوع کے طور پر ہو، بلکہ یہ بہتر ہے ایسا ہی ذخیرہ میں ہے۔ اس عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے اس لیے کہ فقہا نے اس کو بہتر قرار دیا ہے، تو یہ مستحسن ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے سر پر امامہ باندھنے کے عادی ہیں، ہر وقت امامہ باندھے رہتے ہیں یا ٹوپی پہنے رہتے ہیں۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو امامہ ٹوپی اتار کر کے خشوع اور خضوع کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو ایسا شخص کی نماز جو ہے مکروہ تحریمی نہیں ہوتی ہے، نہ تنزیہ ہوتی ہے، لیکن جو سستی کے طور پر جو ہے ننگے سر نماز پڑھ لیتے ہیں ان کی نماز فقہاء کرام کے قول کے مطابق مکروہ ہوتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ کا کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہم لوگوں کی معلومات میں اضافہ فرمایا۔ ناظرین، پھر ہم انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اظہار چینل کے ذریعے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔